بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں گھر سے نکلنے کی دو دعائیں بتائی گئی ہیں جن کا مفہوم بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ پہلی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ اس شخص کے لیے 3 دعائیں کرتا ہے۔ ہدیتا، تیری رہنمائی کی گئی، یعنی تو جس کام کے لیے نکل رہا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے تمہاری رہنمائی ہوگی۔ ووقیتا، اور تجھے ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا۔ وکفیتا، اور تیری کفایت کر لی گئی، یعنی اللہ تیرے ہر کام میں کافی ہو جائیں گے۔ تب یہ دعا، اس میں 3 چیزیں، بسم اللہ میں اللہ کے نام سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اپنے کسی بھی کام کے لیے نکل رہے ہیں تو اس میں اللہ کا نام۔ دوسرا، توکلت علی اللہ، میں نے اپنے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کیا۔ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور کوئی بھی اچھائی وہ اگر مجھ سے صادر ہوگی تو وہ اللہ کی مدد سے ہوگی۔ کسی گناہ سے، کسی برائی سے بچوں گا تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد سے بچوں گا۔ اب یہ دعا بڑی ہی عظیم الشان دعا ہے، تو ہم گھر سے نکلتے ہوئے خود بھی اس دعا کو پڑھیں، اور خصوصاً اپنے پھول جیسے بچوں کو گھر سے بھیجتے ہوئے، جب ہم ان کو اسکول بھیج رہے ہوں، مدرسے میں بھیج رہے ہوں یا کسی کام سے گھر سے باہر بھیجیں تو ان کو یہ دعا ضرور پڑھائیں، اس لیے کہ اس دعا میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے وقیتا، ان کو بچانے کا وعدہ کیا گیا کہ ان کو ہر قسم کے شر سے بچایا گیا، اور ہر قسم کے کام میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کفایت بھی کی گئی اور ان کی رہنمائی بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی موجود ہے، اس دعا کا مفہوم بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کیا جائے، میں کسی کو گمراہ کروں یا مجھے گمراہ کیا جائے۔ او اضل او اضل، میں کسی کو پھسلاؤں یا مجھے پھسلایا جائے۔ اور اظلم او اظلم، میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ او اجہل، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں۔ او یجہل علی، یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے۔ تو اس دعا میں بھی بڑے عظیم الشان الفاظ ہیں کہ ایمان کے اعتبار سے گمراہی سے بچنا، حادثات کے اعتبار سے پھسل جانا اور پھسلنے سے بچنا، یعنی کسی کے ساتھ ہماری ٹکر ہو یا ہمیں آ کر کوئی ٹکر لگائے، اس سے بچاؤ کا انتظام ہے۔ اور میں کسی پر ظلم کروں یا میرے اوپر کوئی ظلم کرے، اس سے حفاظت کا وعدہ بھی اس میں کیا گیا۔ اور میرے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آئے یا ایسی نوبت آ جائے کہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں، تو ان سارے احوال سے بچانے کے لیے ایک بہترین نسخہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ دونوں دعائیں بہت عمدہ ہیں، ہم خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کریں، اس سے انشاءاللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت یقینی ہو۔